مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبوت اور رسالت کا مفہوم ایک مرتبہ پھر ذہنوں میں تازہ کرتے چلے۔ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے، وہ خالق اور مالک سے عالم بالا کی بڑی بڑی خبریں لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نمائندے کو رسول اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی بعثت با مقصد ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے کریشن پلان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تخلیقی منصوبہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں دنیا کے اندر بسایا ہے، اور پھر ہم انسانوں تک اللہ رب العالمین کا وہ تخلیقی منصوبہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے نبوت اور رسالت سے متعلق چند بحثوں کا ہم مطالعہ کرتے چلے۔ یہ بحثیں ہیں عام، لیکن امت کے دور زوال میں ان بحثوں کی یاد دہانی موقع بموقع ضروری ہے۔ نبوت و رسالت سے متعلق پہلی بحث جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، آج کے اس جمعے کی نشست کے توسط سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آدم علیہ السلام، تمام کے تمام انبیاء یہ انسان تھے، یہ بشر تھے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کو 3 ناموں سے قرآن میں یاد کیا ہے: بنی آدم، انسان اور بشر۔ اور پھر قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان تینوں ناموں میں استعمال کے لحاظ سے فرق ہے۔ جب اللہ رب العالمین اولاد آدم کے تاریخی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں یا بنی آدم، اور جب اللہ رب العالمین اولاد آدم کے سماجی اور معاشرتی پہلو کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو لفظ استعمال ہوتا ہے انسان، انس یا اس کے مشتقات۔ اور جب رب العالمین انسان کی طبعی حوائج کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس کی فطری ضرورتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قرآن میں لفظ استعمال کرتے ہیں بشر۔ تو اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات میں واضح ہے کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ خدا تھا، نہ خدا کا اوتار تھا، نہ کوئی دیوتا تھا، نہ ان میں سے کوئی فرشتہ تھا۔ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل، مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیات 93 تا 95 کا مطالعہ کریں تو ان آیات میں قریش مکہ، سرداران مکہ کا وہ مطالبہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا، وہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر واقعتاً آپ خدا کے نمائندے ہیں، خدا کی طرف سے ترجمان ہیں، خدا نے آپ کو انسانوں کے اندر سفیر کی حیثیت سے بھیجا ہے، تو پھر ہمارے گھر سونے کے بنا دیں، دریا رواں کر دیں، چشمے پھاڑ دیں، آسمان سے آپ اس کے ٹکڑے گرا دیں، انگور اور کھجور کے باغات ہمارے سامنے پیدا ہو جائیں، اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روح در روح حاضر کر دیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے
آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے کوئی نوشتہ لے کر ہماری آنکھوں کے سامنے زمین پر اتر جائیں. یہ سارے ان کے مطالبات تھے. اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کے تمام مطالبات کا جو جواب دلوایا اللہ کے رسول سے، اس کے الفاظ ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا پروردگار ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرستادہ ہوں، ایک انسان ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے باقاعدہ اعلان کرواتے ہیں کہ ہمارا جو نبی تھا وہ انسان تھا، ہمارا جو نبی تھا وہ بشر تھا، ہماری طرح وہ کھاتا تھا، ہماری طرح وہ پیتا تھا، ہماری طرح ہی وہ سوتا تھا، ہماری طرح ہی جاگتا تھا، ہماری طرح ہی چلتا تھا، ہماری طرح ہی پھرتا تھا، اور ہماری طرح ہی ایک عورت کی کوکھ سے وہ پیدا ہوا اور ہماری طرح ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا. ہم سب مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور نماز میں تشہد کی حالت میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تمام مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی امت، کوئی ملت دور زوال میں آ جاتی ہے تو دور زوال میں اب بحث شروع ہوتی ہے کہ جو نبی ہمارے درمیان آیا تھا وہ بشر تھا، وہ نور تھا. لیکن جب آپ اسلام کے یا کسی بھی مذہب کے دور عروج میں جائیں گے وہاں یہ بحث آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ ساری بحثیں جو ہمارے درمیان جنم لے گئی ہیں یہ دور زوال کی بحثیں ہیں. میں بار بار مسلمانوں کی توجہ دلا رہا ہوں، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس وقت ہم مسلمان معذرت کے ساتھ دور زوال میں ہیں، نہ کہ دور عروج میں. ایک اور بحث کا بھی ہم مطالعہ کرتے چلیں دوست. جس طرح ایک نبی ایک عورت کی کوکھ سے جنم لے کر دنیا کے اندر آتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کا متعین شدہ وقت وہ پورا کرتا ہے، رب العالمین کا طے شدہ ٹائم پیریڈ وہ پورا کرتا ہے، اور پھر قبر کی آغوش میں جا کے سو جاتا ہے. اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 کا اور سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کا، یہ دونوں سورتیں مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہیں. ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے میت. اور جو لوگ عربیت سے واقف ہیں، جو لوگ عربیت کا شغف رکھتے ہیں، جن کی عربیت پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق میں، کانٹیکسٹ میں اور قرینہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں لفظ میت نبی علیہ السلام کی فزیکل ڈیتھ کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جسمانی موت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مکی صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ جواب دیا ہے مکہ والوں کو، ان کی کوسلوں کا جواب دیا ہے، ان کی بددعاؤں کا جواب دیا ہے، ان کی دھمکیوں کا جواب دیا ہے. وہاں اللہ نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی بشر کو ہمیشگی کی زندگی دی نہیں ہے. اگر آپ اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا ان سرداران مکہ نے، ان قریش مکہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ تو نبی ایک جنم لیتا ہے عورت کی کوکھ سے اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. قرآن بھی اس پر گواہ ہے اور تاریخ بھی اس پر گواہ ہے. کون نہیں جانتا دوست کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی
سختی کا سامنا کیا ہے، سکرات الموت کے مرحلے سے اللہ کے رسول گزرے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام تجہیز اور تکفین کے مرحلے سے گزرے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے باقاعدہ لاحق کھودی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ لاحق میں اتارا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تدفین کے بعد صحابہ ٹکڑیوں میں گئے ہیں اور نبی علیہ السلام کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ تو قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے، تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی جس طرح دنیا کے اندر حیات ہوتا ہے، اپنا وقت پورا کر کے وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ ابھی جو ہمارے ہاں بحث اٹھتی ہے کہ نبی حیات ہے یا نبی پردہ فرما گئے ہیں، یہ دور زوال کی بحث ہے۔ یعنی نبیوں سے متعلق جب بھی امت تفریق ہوگی، امت تقسیم ہوگی حیاتی اور مماتی میں، تو سمجھ لیں کہ یہ امت کا دور زوال ہے۔ ان دو نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتی ہوئی بحثوں کو جان لینے سمجھ لینے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن کی ایک ایسی آیت کی روشنی میں نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، جو آیت قرآن میں 3 مقامات پر آئی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، تاکہ وہ رسول اللہ رب العالمین کو کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اب یہاں نبوت اور رسالت کی حقیقت ہم سمجھ رہے ہیں۔ 3 باتیں اس آیت میں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کو ہدا دے کر بھیجا۔ ہدا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو جو واضح ہو، جس طرح دن روشن ہے، کوئی اندھا بھی دن کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا، اس طرح کی رہنمائی کو عربی میں کہتے ہیں ہدا۔ جو عربیت سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ دن کی روشنی کا ایک نام ہے ہدا۔ یہ جو پانی میں ابھری ہوئی چٹانیں ہوتی ہیں جو دور سے نظر آتی ہیں، پانی کے اندر ابھری ہوئی وہ چٹانیں جو دور سے نظر آ جائیں، عربی میں انہیں کہتے ہیں ہادیہ۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کو ہدا، واضح رہنمائی دے کر بھیجا، اور دوسری چیز ودین الحق، دین حق دے کر بھیجا ہے۔ دین حق کسے کہتے ہیں؟ دین حق نام ہے اس رویے کا، دین حق نام ہے اس عمل کا کہ اللہ رب العالمین کی بالادستی کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا جائے، یہ ہے دین حق۔ اور تیسری چیز لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العالمین نے نبی کو جو دین دیا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے۔ ایک ہے لفظ ظاہرہ یظہر، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا، اور اسی سے باب افعال ہے اظہر یظہر، اظہار، جس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر غالب کر دینا۔ اب یہ نبی دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہے کہ جناب نبی دین کو، جو آسمانی دین ہوتا ہے، جو وحی پر مبنی دین ہوتا ہے، اس کو کس طور پر غالب کرتا ہے؟ آسمانی شریعتوں کی طبیعت ہمیں یہ بتاتی ہے، آسمانی صحائف کا مزاج ہمیں یہ بتاتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے، نبی دین کو تمام ادیان پر جو غالب کرتا ہے وہ فکری طور پر غالب کرتا ہے۔ بھئی قرآن
یا دین کس چیز کا نام ہے؟ فکر الہی کا نام ہے، شعور الہی کا نام ہے، فراست الہی کا نام ہے۔ اور دین جو فکر الہی ہے، شعور الہی ہے، اس کے سامنے نہ تاریخ ٹھہر سکتی ہے اور نہ دنیا کا کوئی علم اور نہ دنیا کا کوئی فن اس دین کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دین کو اس طور پر فکری دنیا میں غالب کر دیا تھا کہ کسی کے سامنے یا کسی کے پاس کوئی سوال نہیں تھا دین سے متعلق جس کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا چکے ہوں۔ زبانیں گم ہو چکی تھی، زبانیں خاموش ہو چکی تھی، دنیا اس دین کے سامنے لاجواب ہو چکی تھی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اس دین کو فکری لحاظ سے غالب کر دیا تھا۔ اور جب کسی چیز کو فکری طور پر غلبہ مل جاتا ہے تو سیاسی غلبہ آپ سے آپ حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ اب اگر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ آج پھر فکری طور پر دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے تو پوری مسلم دنیا کو اس دین کے ساتھ علمی طور پر وابستہ ہونا پڑے گا، عملی طور پر وابستہ ہونا پڑے گا، 21ویں صدی کی سوچ اپنانا ہوگی، 21ویں صدی کے علوم سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ دوست، ایک روایت کا آپ کو مطالعہ کرواؤں، شاید آپ کو اندازہ ہو۔ یہ قرآن آج معذرت کے ساتھ ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، صحابہ کرام کا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس روایت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جناب اگر اسلام فکری طور پر غالب نظر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد دوسری صبح جب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا تھی، عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ممبر رسول پر آئے۔ ممبر رسول پر آنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فاختار اللہ لرسولہ الذی عندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس کیا تھی؟ آخرت۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے رسول کے لیے آخرت پسند کی اور تمہارے رسول کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن رسول کے جانے کے بعد ھذا ھو الکتاب او کما قال، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، الذی ھدی اللہ بہ رسولکم، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کی رہنمائی کی، فخذوا بہ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اہتدوا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر اسلام کا فکری غلبہ، شعوری غلبہ، فراستی غلبہ 21ویں صدی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری مسلم دنیا کو دین کے ساتھ جو وابستگی اختیار کرنا ہوگی وہ علم کی دنیا میں اور وہ عمل کی دنیا میں۔ اب خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قلعہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے درمیان چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کتاب و سنت کی شکل میں اسلام کا جو قلعہ ہمارے پاس ہے دوست، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس کی حفاظت کرے۔ اب اس کے بہت سارے گوشے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کے قلعے کی حفاظت کر سکتی ہے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ
اسلام کے قلعے کو تحاون سے بچانا ہے۔ تحاون کہتے ہیں بے قدری کو، یعنی اس مذہب اسلام کو، اس دین اسلام کو بے قدر نہ ہونے دیں۔ اسلام بے قدر اس وقت بھی ہو جاتا ہے کہ جب ریاست، علماء اور عوام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا نہ کریں، لیکن دین اسلام اس وقت زیادہ بے قدر ہو جاتا ہے جب رسول کے نام پر جھوٹ بولا جانے لگے، جب رسول کے نام پر غلط بیانی ہونے لگے، جب من گھڑت حدیثیں عام ہوں، جب جھوٹی حدیثیں عام ہوں، اس وقت بھی دین بے قدر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جب بھی ہم اپنے مقدس رسول کے نام سے بھی کوئی ایسی بات سنیں جو کامن سینس کے خلاف ہو، جو عقل عام کے خلاف ہو، جو اسلام کی طبیعت کے خلاف ہو، جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہو، تو خدا را سوال اٹھائیں کہ یہ بات آپ نے کیوں کی، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دین کے نام سے، اپنی باتیں رسول اللہ کے منہ میں ڈالی جا رہی ہیں، اپنی خواہشات رسول اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اندھیلی جا رہی ہیں۔ دین تو بے قدر ہو کر رہ گیا نا۔ اب لوگ جھوٹی حدیثوں کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ غلط باتوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر ہم مسلمانوں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ وہ جو مسلم کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، ایک زمانہ آئے گا جب پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہوں گے، انتہا درجے کے جھوٹے لوگ ہوں گے۔ کریں گے کیا؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہیں میرا نام لے کر ایسی حدیثیں سنائیں گے بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جو حدیثیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ اب غور کریں، محمد الرسول کا زمانہ 1400 سال پہلے کا ہے، اور محمد الرسول 1400 سال پہلے اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے اپنی امت کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ تم ایسی حدیثیں پرلے درجے کے جھوٹوں کے منہ سے سنو گے جو حدیثیں نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، ایسے لوگ نہ تمہیں گمراہ کر سکیں اور ایسے لوگ نہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکیں۔ ہم نبوت و رسالت کی حقیقت کو جان رہے ہیں، لیکن نبوت و رسالت سے تعلق رکھتی ہوئی بحثوں کو بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بحث ہے بہت اہم، نبی کی فضیلت۔ یہ بحث میں آپ سے کہوں گا اپنا دل دماغ 101% حاضر کر کے سنیں، سمجھیں، اور مسلم دنیا کے جو غلط عقیدے فضیلت نبی کے حوالے سے قائم ہو گئے ہیں، خدا را اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور ہم میں سے بھی کسی کا عقیدہ، کسی کا نظریہ فضیلت نبی کے حوالے سے غلط ہے، ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ایک تو نبیوں کی عام فضیلت ہے، تمام انبیاء کو تمام انسانوں کے مقابلے میں ایک عام فضیلت حاصل ہے۔ ظاہر ہے وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ خدا کے منتخب شدہ ہیں، اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا ترجمان بنایا ہے۔ یہ تو ہے ہر نبی کی ایک عام فضیلت۔ اگر آپ سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے رکوع نمبر 10 کا مطالعہ کریں تو وہاں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لیا، اور 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر نبی کو دنیا والوں پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ تو ہے عام فضیلت، لیکن قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے
ہر نبی اور رسول کی ایک خاص فضیلت بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 کا، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی اور رسولوں میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خاص فضیلت ہوا کرتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 باتیں ایسی ہیں جن چیزوں اور باتوں کی وجہ سے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن کبھی بھی انبیاء کی فضیلت کے حوالے سے ہمارا رویہ متعصبانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف اس رسول کے اندر ساری فضیلتیں جمع کر دیں جو براہ راست ہماری طرف رسول بن کر آیا ہے، اور جو رسول اور نبی براہ راست ہماری طرف رسول بن کر نہیں آیا اس کی بڑی سی بڑی فضیلت بھی اپنے دل سے قبول نہ کریں، یہ انداز غلط ہے۔ تو کبھی بھی انبیاء کی فضیلتوں کے معاملے میں متعصبانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے رسول کی تعلیم ہے۔ غور کیجیے، آپ مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا خیر البریہ، اے رسول آپ تو خیر الخلائق ہیں، یعنی سب سے بہتر انسان ہیں آپ۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، وہ تو ابراہیم تھے۔ یہ ہے آپ کے نبی کا معاملہ۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا رسول یہ بتائیے سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کہا؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ۔ اور وہ روایت دوستو کس کو نہیں معلوم جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کا مطالعہ کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں، کبھی بھی انبیاء کی فضیلتوں کو اس طرح نہ بیان کریں، نہ اس طرح سنیں کہ کمپریٹیولی ایک نبی کا مقام بڑھایا جا رہا ہو اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے نبی کا مقام گرایا جا رہا ہے۔ ہمارا انداز غلط ہے، انتہا درجے کا غلط انداز، یعنی جو براہ راست ہماری طرف رسول بن کر آ گیا، ساری فضیلتیں ہم نے اس میں جمع کر دی اور دیگر انبیاء کی فضیلتیں ہم سے ہضم نہیں ہو رہی، یہ معذرت کے ساتھ غیر قرآنی رویہ ہے جو دور زوال کے اندر مسلمانوں کے اندر آ چکا تھا۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، نزول قرآن کے زمانے میں یہی رویہ عیسیٰ کے ماننے والوں کے اندر تھا، یہی رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھا، یعنی یہودی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ساری فضیلتیں جمع کرتے تھے، اس کے علاوہ جس نبی کی جو فضیلت ان کے سامنے آتی تھی اسے تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ہم مسلمانوں کو کبھی بھی کمپریٹیولی انبیاء کی فضیلتیں اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کا مقام بڑھائیں اور مقابلے پر دوسرے کا مقام گرا دیں، یہ انداز غیر قرآنی ہے، یہ غیر نبوی انداز ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ کمپریٹیولی ایک مسلمان نے قسم کھائی اور کیا کہا؟ والذی اصطفیٰ محمد علی العالمین، اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے منتخب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، اس نے بھی کمپریٹیولی جواب دیا اور کیا کہا؟ والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں پر منتخب کیا، دنیا والوں کے لیے منتخب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت مدینہ کے اندر جو پاور میں تھے وہ مسلمان تھے، برداشت نہیں ہوئی مسلمان سے یہ بات، تماچا مارا نا، رسول کے پاس مقدمہ گیا، رسول اللہ نے اس کا ایسا حل پیش کیا، قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ ایک راستہ ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ روایات کے الفاظ مختلف ہیں،
بعض روایت میں الفاظ آئے ہیں، آپ نے کہا لا تخیروا بین الانبیاء، بعض روایت میں الفاظ ہیں لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء کے درمیان کمپریٹیولی مقابلتاً کبھی بھی فضیلت بیان نہیں کیا کرو. یہ انداز غلط ہے ہمارا، تو خدا را اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. یہ جو وجہ کائنات کی بحث ہمارے سامنے آتی ہے، یہ امت کے دور زوال کی بحث ہے، امت کے دور عروج کی بحث نہیں ہے. جب امت عمل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے دور زوال میں ہے، تو اب ہم وجہ کائنات تلاش کر رہے ہیں. کوئی خلاف قرآن کہتا ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ کائنات ہے، یعنی کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے. کوئی خلاف قرآن غلو کا شکار ہو کر یہ کہتا ہے کہ وجہ کائنات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے. اور جو روایتیں اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں وہ موضوع روایتیں ہیں، بن گھڑت روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، واہی روایتیں ہیں، انتہا درجے کی ضعیف روایتیں ہیں. آپ الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں یہ کل کائنات ہم نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے. اس کائنات کے اندر جو زمینی سیارہ بنایا ہے وہ آزمائش کے اصول پر بنایا ہے. اس زمینی سیارے کے اندر جو انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے یہ آزمائش کے اصول پر پیدا کیا ہے. پھر انسانی زندگی کو ہم نے جو لگژری بنایا ہے، اعلیٰ تر بنایا ہے، وہ بھی آزمائش کے اصول پر بنایا ہے. تو قرآن تو دوست ہم سے یہ کہتا ہے دنیا کے اندر انسان کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ رب العالمین تمہارے اعمال کی بنا پر انتخاب کرے گا تم میں سے کون ہے جسے آسمانی بادشاہت میں داخلہ دیا جائے. نبوت اور رسالت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ایک بات ہم تمام دوست جانیں کہ نبی اور رسول وہ امت کے لیے، وہ قوم کے لیے، ملت کے لیے اسوہ ہوا کرتا ہے. اسوہ یعنی کوئی بھی نبی آئے گا، کوئی بھی رسول آئے گا، وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے نمونہ ہوگا، اپنی قوم اپنی ملت کے لیے مثالی کردار ہوگا، رول ماڈل ہوگا. اگر آپ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے مسلمانوں، اے مومنوں، ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگی میں نمونہ ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21 رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، خاص طور پر محمد الرسول کی زندگی ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے امیدوار ہیں، جو آخرت کے امیدوار ہیں، جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں. دوستو اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. نبی رول ماڈل ہوتا ہے، نبی مثال ہوتا ہے. ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک مثالی کردار ہے. چھوٹے کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. جو سائیکل چلاتا ہے اس کے لیے بھی مثال ہے، جو پروٹوکول میں جھنڈے والی گاڑی میں گھومتا ہے اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے، جو بڑا عہدہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نمونہ ہے، اور جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں اس کے لیے بھی نمونہ ہے. مزدور کے لیے بھی نمونہ ہے، وزیر اعظم کے لیے بھی نمونہ ہے. یہاں تک کہ جو خارجہ پالیسی بناتے ہیں، جو داخلہ پالیسی بناتے ہیں، جو دفاعی پالیسی بناتے ہیں، سب کے لیے محمد رسول اللہ نمونہ ہے. جو تاجر ہے اس کے لیے نمونہ ہے، جو بزنس مین ہے اس کے لیے نمونہ ہے، جو پیدل چلنے والا ہے اس کے لیے نمونہ ہے، جو بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ہے اس کے لیے نمونہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے مثال ہے، ہر ایک کے لیے سبق ہے، ہر ایک کے لیے درس ہے کہ اللہ رب العالمین نے بات کہی تو سمجھنے سے متعلق ہے. بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں جائیں، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں
ہم مسلمانوں سے تعلیم دیتے ہوئے، ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے پرواہ کر دیا ہے بالاسلام و محمد، اسلام دے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک نمونہ اور کیریکٹر دے کر ہمیں غنی کر دیا ہے، ہمیں بلند کر دیا ہے۔ اگر واقعتاً ہم بلند ہونا چاہتے ہیں تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے روشن مینار ہے۔ اب خاتم الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قلعہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں دے کر چلے گئے۔ اب یہ پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے اس اسلام کے قلعے کی حفاظت کریں۔ اب اسلام کے قلعے کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ استحسان سے، یعنی نااہلوں کی پسندیدگی سے۔ نااہلوں کی پسندیدگی، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہر چمکتی ہوئی چیز ہیرا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح کسی بھی مقدس ہستی کے نام سے آنے والی ہر بات دین نہیں ہوا کرتی۔ اس معاملے میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ دین تباہ ہو جاتا ہے، دین برباد ہو جاتا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا دیا ہوا قلعہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے جب ہماری اپنی خواہشات دین بن جائے، جب نااہلوں کی پسندیدگی، نااہلوں کی مرضی وہ دین بن کر رہ جائے۔ دیکھیں بدعت کی تعریف ہمارے رسول نے خود کی، بخاری مسلم کی روایت ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی راویہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مبتدع قوم ما احدث، کہ ہر وہ بات جو دین کے اندر نئی نہیں ہو، جس کی دین کے اندر گنجائش نہیں ہے، فہو رد، وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے، وہ چھوڑ دیے جانے کے قابل ہے۔ اور اصول کی کتابوں میں جو بدعت کی تعریف آئی وہ کیا ہے؟ الحدث فی الدین بعد الاکمال، دین کی تکمیل کے بعد کوئی ایسی چیز دین میں داخل کرنا جس کی دین کے اندر گنجائش نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ تو اسلام کے اس قلعے کو جو رسول ہمیں دے کے گئے ہیں، نااہلوں کی پسندیدگی سے بچانا ہے۔ نااہل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نہ قرآن پر گہری نظر ہوتی ہے، نہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ان کی کوئی گہری نظر ہوتی ہے، نہ انہیں قرآن پر عبور ہوتا ہے، نہ دین رسول پر انہیں کوئی عبور حاصل ہوتا ہے۔ وہ لوگ دین کے اندر نااہل کہلاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دوستو، معاشرے میں جس قدر بدعتیں عام ہوتی چلی جائیں گی، سنت کا دائرہ اتنا ہی سنت کا دائرہ اسی طرح سکڑتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے نا مسند احمد کے اندر، غزیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے اندر بدعتیں رواج پا جاتی ہیں اس قوم سے سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی رسول کا طریقہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش وہ آ جاتی ہے۔ اب آپ خود غور کریں آپ دوست، ابھی ربیع الاول گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں نا، بہت زور و شور کے ساتھ جشن ولادت ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے منایا، اربوں روپیہ اس پر خرچ بھی کیا، لیکن اس کا اخلاقی فائدہ کیا ہوا؟ اس کا روحانی فائدہ کیا ہوا؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ پنکچر لگانے والا تک بےمانی کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری حالت تو یہ ہے ریڑھی پر کھڑا ہوا انسان وہ بھی دو نمبری کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی ہم بزنس مین کی بات کر رہے ہیں، ہم لاکھ پتی اور کروڑ پتیوں کی بات کریں، یہاں تو ہمارے اپنے ساتھ رہنے والے لوگ دو نمبری ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اخلاقی فائدہ کیا ہوا؟ سنتیں مٹ گئی کہ محمد الرسول نے سکھایا تھا سچ بولنا ہے، محمد الرسول نے سکھایا تھا ایمانداری کرنی ہے، محمد الرسول نے سکھایا تھا پیٹ پر پتھر باندھ لینا، دو نمبری نہیں کرنا۔ اب رسول کی سنتیں تو زندہ نہیں رہی، لیکن چونکہ جو ہماری خواہش تھی، جو ہماری مرضی تھی، نااہلوں کی جو پسندیدگی تھی، وہ دین بن گیا۔ کوئی ناراض نہ ہو، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائیاں ہیں۔ تو اسلام کے قلعے کو دوستو ہم نے نااہلوں کی پسندیدگی سے بچانا ہے، اور یہ ذمہ داری صرف ہم آپ لوگوں کی نہیں سن رہے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کی ہے۔ اور آخری بات آج جمعے کے حوالے سے، چونکہ میرا موضوع چل رہا ہے،
میں تشنگی محسوس کر رہا ہوں نا، چونکہ نبوت اور رسالت کی حقیقت، ابھی عطا کا لفظ باقی ہے، تبع کا لفظ باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت دینے کے لیے آئے تھے، تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ ساری باتیں بھی باقی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ جمعے میں اس موضوع کو مکمل کروں، چونکہ نبوت اور رسالت سے تعلق رکھتے ہوئے کچھ ضمنی بحثیں بھی ہیں نا، اب ختم رسول ہے اس پر بھی بات کی جائے، شفاعت رسول ہے اس پر بھی بات کی جائے، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے۔ تو میرا موضوع جاری ہے، آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، خاتم الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا قلعہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں دے کر چلے گئے۔ اب اسلام کے اس قلعے کو غیر نبی کی اندھی تقلید سے ہمیں بچانا ہے۔ دیکھیں، نبی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلیں گے، نبی کے پیچھے چلنے کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غیر نبی ہوگا جب اس کے پیچھے چلا جائے گا تو آنکھیں کھول کر چلا جائے گا، پوری روشنی میں چلا جائے گا۔ تو غیر نبی کی اندھی تقلید سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلام کے قلعے کو ہم نے محفوظ کرنا ہے، ہم نے بچانا ہے۔ ایک اصول یاد رکھے، اصول بنا لیں، نبی کے بعد ہر ایک سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، نبی کے بعد ہر ایک سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی کے بعد ہر ایک سے دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف تہذیب کے ساتھ ہوگا، وہ اختلاف شائستگی کے ساتھ ہوگا، وہ اختلاف تعمیری ہوگا، وہ اختلاف اخلاقی دائرے کے اندر ہوگا۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے، ہم نے اس روایت کے مطابق اپنا رویہ بنانا ہے، اپنا عمل بنانا ہے۔ خالد مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں صبح صبح اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ اب ظاہر ہے عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول کے پاس صبح صبح آئے ہیں، کہاں ہوں گے؟ حجرہ عائشہ میں، نماز کا وقت تھوڑی ہے، ملاقات کے لیے آئے ہیں حجرہ عائشہ میں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں حجرہ عائشہ میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی آواز سنی، اور وہ آواز کیسی تھی؟ اختلافا فی آیت، قرآن کی ایک آیت پر وہ بحث کر رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نرمی سے بات ہو سکتی ہے، سہولت سے بات ہو سکتی ہے، دبے لفظوں میں بات ہو سکتی ہے، اخلاقی دائرے میں بات ہو سکتی ہے۔ اب ایک آیت پر دو صحابی کی بحث ہو رہی ہے، اور وہ بحث اتنی طول کھینچ گئی، اور اس بحث کے اندر آوازیں اتنی زیادہ ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آوازیں۔ اللہ کے رسول ناراضگی لے کر اپنے حجرے سے باہر آئے، چونکہ راوی نے جو نقشہ کھینچا وہ یہ ہے یعرف فی وجہ الغضب، اللہ کے رسول کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات تھے، اور اس موقع پر اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ یاد رکھیے، علمی اختلاف یہ غلط نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر اختلاف غلط نہیں ہے، تہذیب ہونا چاہیے، شائستگی ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، عزت ہونا چاہیے۔ آج اسلام کا قلعہ اگر کمزور پڑا ہے تو مناظروں کی وجہ سے، مناظروں کی جہالت کی وجہ سے، مناظروں کی گندگی کی وجہ سے، آوازیں لاؤڈلی ہونے کی وجہ سے، پیشانی پر بل آنے کی وجہ سے، گتم گتا ہونے کی وجہ سے، ایک کو الزام دینے کی وجہ سے، گریبان پکڑ لینے کی وجہ سے، جتنا دین میں اختلاف ہو سکتا ہے، دین کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ روایت ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر کیا کہا تھا؟ انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں وہ کتاب میں اختلاف کرنے کی بنا پر ہوئیں۔ اگر اختلاف تعمیری ہو تو اسلام کا قلعہ ڈھہ نہیں جاتا، لیکن اگر اختلاف تخریبی ہو تو پھر اسلام کا قلعہ ڈھہ جاتا ہے۔ میری گفتگو جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو مکمل کروں کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔